الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. تمام تعریف، بڑائی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق وظیفہ ہے. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل. پچھلے خطبات میں ان اعمال کی نشاندہی کی گئی تھی جن سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی، اور ان اعمال میں جو چیزیں بتائی گئی ان میں سب سے پہلا نمبر تھا شرک، ریاکاری، اور پھر بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اور اسی طریقے سے تنہائیوں میں حرام اور برائی کا ارتکاب کرنا، اور بھی بہت ساری باتیں. قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسان کو عمل کا حکم دیا وہیں پر عمل کرنے کے طریقے، نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے ذریعے بتائے کہ انسان نیکی اور ثواب کن ذریعوں سے حاصل کر سکتا ہے، کن طریقوں سے نیکی اور ثواب حاصل کر سکتا ہے. اور پھر نیکی و ثواب کثرت سے حاصل کرنے کے لیے مہینوں کی نشاندہی کی گئی کہ کس مہینے میں زیادہ اجر ملتا ہے. ویسے ہی دنوں کی نشاندہی کی گئی، اور پھر ویسے ہی گھڑیوں کی بھی نشاندہی کی گئی کہ کن گھڑیوں میں انسان کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. یاد رہے، انسان اگر عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نقصان ہے، اس کے لیے نقصان ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے تم نیکیاں کر لو. کیوں؟ فتنے ایسے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، جب فتنے آنے لگیں گے تو رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے کہ ایک فتنہ گزرے گا تو اس کے بعد کا فتنہ اس سے زیادہ سخت ہوگا. ایک وقت گزرے گا، اس کے بعد آنے والا وقت اور زیادہ فتنے اس کے اندر ہوں گے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ صبح میں مسلمان ہوگا، شام تک وہ فتنوں کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، یا شام میں مسلمان ہوگا تو صبح تک وہ فتنوں کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. بھروسہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوگا. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، اتنی بری حالت آ جائے گی کہ انسان اپنے دین کو معمولی دنیا کے عوض فروخت کر دے گا. اس لیے انسان کو
ہمیشہ باعمل رہنی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ جو کوئی بھی صالح عمل کرے، نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن وہ مومن ہو، مومن بن کر نیک اور صالح عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بڑی بہتر بنا دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بڑی بہتر بنا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے اجر کا اس سے بہتر بدلہ دیتے ہیں. جتنا وہ عمل کیا کرتے تھے اس سے بہتر بدلہ ہم قیامت کے دن انہیں دیں گے. انسان دنیا کی پریشانیوں، آزمائشوں یا پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دین سے، قیامت کے دین سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. یاد رہے قرآن عظیم الشان نے بہت زیادہ توجہ دلائی انسان کو کہ اپنے آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، اللہ سے ڈرتے رہیں، جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں ہے. بلکہ تلقین کی، حکم دیا کہ انسان اپنے آگے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ایسے اعمال کرنی چاہیے جس سے ہم کو قیامت کے دن فائدہ پہنچے، اور پھر ہماری زندگی جہاں پر ختم ہو جائے وہیں پر ثواب ختم نہ ہو بلکہ اس کے بعد بھی فائدہ اور ثواب پہنچتا رہے. ایسے اعمال کرنی چاہیے کہ ہم کو ہماری موت کے بعد، ہمارے اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ پہنچے. ایسے کون سے اعمال ہیں جس سے انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث جس میں ایک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. عمل کے سلسلے کا ختم ہونے کا مطلب ثواب ملنا ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 ذریعے ہیں جن سے انسان کو اس کی موت کے بعد بھی ثواب ملے گا. 3 ذریعے انسان کو موت کے بعد بھی ثواب ملے گا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پر ان 3 ذریعوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا اور فرمایا 7 عمل ایسے ہیں یجری ثوابہن للعبد وهو فی قبرہ کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں بھی ہو تو ان 7 عمل کا ثواب انسان کو ملتا رہے گا. ان 7 اعمال کا ثواب انسان کو اس دنیا سے گزرنے کے بعد جب وہ قبر میں ہوگا تب بھی اسے ملتا رہے گا. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز علم علم کہ اس نے علم سکھایا. علم سکھایا اس لیے کہ علم انسان کو اللہ رب العالمین سے قریب کرتا ہے. جتنا زیادہ انسان اللہ رب العالمین کو جاننے والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے وہ قریب ہوگا. اس لیے اسلام نے علم خصوصاً علم دین کی بڑی ترغیب دلائی. بلکہ
کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہر ایک کو عالم فاضل کہلانا ضروری ہے؟ نہیں، کم سے کم اس کے پاس اتنا علم ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنی عبادات کو صحیح طور پر انجام دے اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھے. کم سے کم اتنا علم انسان کے پاس ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علم علما، کہ کسی نے علم چھوڑا. علم چھوڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان خود سے دوسروں کو کچھ سکھلائے، خود جاننے والا ہے اور وہ دوسروں کو سکھلا رہا ہے، دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے. تو جب تک دوسرے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی ثواب ملے گا. اگر وہ اس دنیا سے گزر گیا تب بھی لوگوں کی عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. علم چھوڑنے کی ایک اور صورت، خود تو علم والا نہیں ہے، لیکن دوسروں کو علم کے لیے وہ تیار کر سکتا ہے. دوسروں کو علم کے لیے تیار کر سکتا ہے، چاہے اپنی اولاد ہو یا کوئی دوسرے ہو. اپنی اولاد ہو تو یہ مزید بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم دین سکھا رہا ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد دلا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے معاملے میں بھی وہ بڑا خواہش مند ہے کہ فلاں پر توجہ دے رہا ہے کہ وہ حافظ بن جائے یا وہ عالم بن جائے، اس کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہے. تو جب تک لوگ اس علم پر عمل کریں گے اس کو ثواب ملے گا. اگر وہ اس دنیا سے گزر گیا، قبر میں ہے یا آخرت میں، اسے ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ اسے دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں سب سے پہلی چیز بتائی کہ علم اس نے چھوڑا ہو، علم سکھلایا ہو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی کچھ شکلیں بیان کی. صدقہ جاریہ کی ایسے اعمال جو جاری رہنے والے ہیں، جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھانے والے ہیں. اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اجرا نہرن، کہ اس نے کوئی نہر جاری کی. لوگ کھیتی باڑی کے لیے، اپنے باغات کے لیے پریشان تھے کہ بغیر پانی کے ان کی فصل نہیں آتی. اس نے نہر کا انتظام کیا، پانی دور سے لایا اور لوگوں کے باغات کو اور ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کا انتظام کیا. تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ بڑا عمل تھا، نہر جاری کرنا. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے جس کو وسعت دی، اللہ رب العالمین نے جس کو خوشحالی دی، وہ شخص کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کا ذکر کیا جو تقریباً لوگ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں او حفر بیرن، یا پھر اس نے کنواں کھودا. لوگ پانی کے لیے پریشان تھے، انہیں پانی کی تکلیف تھی، ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے کنواں کھودا. نہر جاری کیا یا کنواں کھودا. کنواں کھودنے کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف دور ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام جانداروں کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا. پانی سب کی ضرورت ہے، سب کو پانی ضروری ہے. اس لیے اس نے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کنواں کھودا. لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے زندگی کے بعد بھی اس کو اس کا اجر دے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او غرس نقلن، یا پھر اس نے کوئی کھجور کا درخت لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر درخت کے ساتھ کھجور کے درخت کا ذکر کیا. کھجور کا درخت اس لیے کہ وہ عرب میں عام تھا،
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او بنا مسجدن، یا کسی نے مسجد بنائی، اللہ کا پورا گھر تعمیر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا، لیکن اتنی بڑی رقم ہر ایک کے لیے مشکل، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر کبوتری کے انڈا دینے کے حصے کے برابر، عموماً کبوتری یا قطعات کا لفظ حدیث میں آیا ہے، وہ انڈا دیتا ہے وہ پرندہ تو مٹی میں دیتا ہے، تو انڈا دینے کا جتنا حصہ ہوتا ہے یعنی چھوٹا سا چھوٹا حصہ یا چھوٹا سا چھوٹا تعاون مسجد کو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دیتا ہے اور اس کے لیے وہ اجر اس کے موت کے بعد بھی ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹویں عمل کا ذکر کرتے ہیں او ورثا مصحف، کسی نے قرآن کریم کے نسخے کو وراثت میں چھوڑا، قرآن کریم خریدا، اس کے پاس ہے، اس کے وارثوں کے لیے جو چھوڑ گیا اس میں قرآن مجید بھی ہے، جب تک لوگ اس کی تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا ذکر کیا، اس میں وہ ساری کتابیں شامل ہیں جس سے انسان دین کا علم سیکھتا ہے، چاہے وہ تفسیر کی کتابیں ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، سیرت کی کتابیں ہوں، جن کتابوں سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، علم سیکھ سکتا ہے، وہ ساری کتابیں اس کے اندر شامل، وہ ساری کتابیں شامل۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ذریعے کا ذکر کرتے ہیں او ترک ولدا یستغفر له، یا اس نے اپنا کوئی لڑکا چھوڑا ہو، اپنی کوئی اولاد چھوڑا ہو جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایسی اولاد چھوڑا ہو تو جب بھی یہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ اسے پہنچائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم آخرت کی ویسے ہی تیاری کر رہے ہیں جیسے تیاری کرنی چاہیے، یا آخرت کا ویسے ہی ہمیں خیال ہے جس طرح خیال ہونی چاہیے، ہماری کوشش ویسے ہی ہے جیسے آخرت کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آخرت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، ان کی پریشانی کا 10واں حصہ بھی ہمارے اندر نہیں، انہیں جتنی فکر تھی، آخرت کا جتنا احساس تھا، اس کا 10واں حصہ بھی، بلکہ آپ کہیں کہ اس میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے فکر، ان کے خوف کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے کہ یہ آخرت سے کتنا زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے کتنا زیادہ ڈرنے والے تھے۔ کبھی ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا چھوڑا، کہ ہم نے ہمارے پیچھے ایسے اعمال چھوڑے، ایسے اعمال کیے جس سے مرنے کے بعد ہم کو ثواب ملے۔ سوچ کر دیکھیں کہ ہم ایسے اعمال کیے ہیں کہ ہمارے موت کے بعد بھی ان اعمال کا ہمیں ثواب مل سکتا ہے، بلکہ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ایسے اعمال بھی کرنی چاہیے کہ موت کے بعد بھی ہم کو ثواب ملے۔ ہم نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں۔ اگر انسان صدقہ جاریہ والے ایسا عمل جس سے لوگ فائدہ اٹھائے کرتا ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اس کا ثواب اسے پہنچاتا ہے، برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم ہر جاندار کو زندگی عطا کرتے ہیں، ہر بے جان کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، ہم ہر بے جان کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ جو کچھ عمل اپنے آگے بھیج رہے ہیں ہم اس کو بھی لکھے جا رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو عمل یہ پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ کون سا عمل انسان پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ انسان دو طرح کے عمل پیچھے چھوڑے گا، یا برا عمل یا نیک عمل۔ برا عمل کیسے؟ اس نے کوئی ایسے کام کیے جس کو دیکھا دیکھی لوگ بھی کرنے لگے اور اللہ کی معصیت پھیلنے لگی، تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کا تذکرہ کیا، قتل کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جو بھی انسان قتل کرتا ہے تو قابیل کو اس کا کچھ حصہ قابیل کو دیا جاتا ہے، گناہ کا کچھ حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، اس کے گناہ میں سے کمی نہیں ہوگی۔ قابیل کو بھی گناہ ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنا لوگوں کو بتایا، سب سے پہلے قتل کرنا لوگوں کو بتایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور پھر جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا اجر بھی ملے گا، لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ویسے ہی اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو اس کا گناہ اسے ملے گا، اور اگر لوگ عمل کر رہے ہو اس برائی کو اپنا رہے ہو تو ان کے برائی کا، ان کے گناہ کا کچھ حصہ بھی اسے ملے گا، ان کے گناہ میں کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم جو کچھ یہ عمل آگے بھیج رہے ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ انسان عموماً اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اپنی اولاد، اپنی اولاد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او ترک ولدا یستغفر له، کہ انسان اگر ایسی اولاد کو چھوڑے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہماری اکثریت، بچے تو چھوڑیں، ہم خود بڑی عمر والے، ہماری اکثریت مغفرت کی دعا کیسے کرنا نہیں معلوم۔ یہاں تک کہ باپ کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹے کو کچھ پتا نہیں کہ جنازے کی نماز میں میت کے لیے کن الفاظ سے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، اسے دعا یاد نہیں۔ بلکہ ایسے بھی بہت سارے مغفل ملیں گے جنہیں نماز جنازہ کے بارے میں بھی نہیں معلوم، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے مسجد میں جنازہ ہوتا ہے یہ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طہارت نہیں ہے مسجد میں جانے کی۔ ایسے لوگ بھی، یہ ہمارا حال بنا ہوا ہے۔ جبکہ ایک سب سے بہترین ذریعوں میں سے انسان کو ثواب پہنچنے کے اپنی اولاد کو، نیک اولاد کو چھوڑنا جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ لیکن ہم اس بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بعد ہمیں یاد رکھا جائے گا یا نہیں، ہمارے بعد ہمیں یاد رکھا جائے گا یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، کہ پروردگار تو مجھے قوت فیصلہ دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے، اور میرا ذکر میرے بعد اچھے الفاظ میں ہو، میرا ذکر
کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے گزرتے ہیں، تب لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا نیک تھا، بہت اچھے عمل کیا کرتا تھا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو عمل ایمان والے اور عمل والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے خاص طور پر محبت بنا دے گا، لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت ڈالتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جبریل، فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اللہ اس بندے سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں اس کے لیے مقبولیت لکھ دیتا ہے، لوگ محبت کرنے لگتے ہیں اس سے۔ تو یہ انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد محسوس ہونے والا ایک اثر ہے کہ انسان نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، اسے اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب قرآن مجید میں بہت سارے واقعات کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ فرعون کے جادوگر اتنی ثابت قدمی اور اتنی مضبوطی سے جمے رہے کہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی توحید پر قربان کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کے اس عمل کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرعون کی بیوی اللہ کی یہ بندی، وہ بھی اتنی مضبوطی سے جمی رہی اور اللہ کی محبت اتنی زیادہ کہ دعا کرتی ہے تو اللہ تم اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں زندگی دی ہے، اور ایسے نہیں کہ عمل کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں، عمل کرنے کے بہت سارے موقع، تو اب ہم سوچ کر دیکھیں، ذرا غور کر دیکھیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا، اور ایسے کون سے اعمال کیے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 عمل کو ہمارے سامنے بیان کیا، کیا ان میں سے کسی ایک کو ہم اپنائے ہیں؟ کسی ایک کو اپنائے؟ کیا ہم علم سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں، یا علم سیکھنے اور سکھانے کا انتظام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی نہر جاری کی، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہم نے کوشش کی، یا ہم نے کوئی کنواں کھودا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے؟ کنواں پرانے زمانے کی بات، اور موجودہ زمانے میں بورویل اس کی جگہ پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوئی درخت لگایا لوگوں کی سہولت کے لیے، ایسا کوئی عمل کیا ہم نے؟ یا ہم نے مسجد بنایا، یا مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کے انتظامات میں ہم نے مسلسل حصہ لیا، یا پھر ہم نے مصحف کو، قرآن مجید کو، یا دینی کتابوں کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور مرنے کے بعد ہم کو ثواب ملے؟ یا ہم نے اپنی اولاد کو اتنا نیک بنایا کہ وہ ہمارے لیے دعا کر سکے، اس قابل بنایا؟ سوچ کر دیکھیں، اگر نہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنی چاہیے، اور خصوصاً ایسے اعمال جن کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی پہنچے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں سے 2 وعدے کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ان کی دنیاوی زندگی بہتر بنا دیں گے، اور قیامت کے دن ان کے عمل کا اس سے
یہ انسان فائدہ اٹھائے گا نیک عمل سے اور آخرت میں بھی اسے اپنے نیک عمل کا فائدہ ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے نیکیاں کریں اور اپنی آخرت پر ہمیشہ توجہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.